الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا۔ ترجمہ: کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے۔ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہود اپنے خیال میں جانتے تھے کہ پیغمبری اور دین کی سرداری صرف انہی کی یعنی بنی اسرائیل کی میراث ہے اور انہی کو لائق ہے، لہٰذا جب پیغمبری عرب کے اندر بنی اسماعیل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی تو پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ حکومت اور بادشاہت اور سرداری ہم ہی کو پہنچ رہے گی، لیکن یہ جو ہے کسی دوسروں کو کچھ بھی دینا نہیں چاہتے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا یہود کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر یہ حاکم ہو جائیں تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے، یعنی یہود ایسے بخیل ہیں کہ بادشاہت میں فقیر کو تل برابر بھی نہ دیں گے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ترجمہ: یا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جو تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جن کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور ان کے 12 بیٹوں تھے جن سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ نسل وجود میں آئی، جبکہ انہی کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہود کا یہ کہنا کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ہی رہنی چاہیے کس قدر غلط بات ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہٰذا یہود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر اللہ کے فضل و کرم اور انعام کو دیکھ کر حسد میں مرے جاتے ہیں، تو یہ بات بالکل ان کی بیہودگی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں کتاب اور علم اور سلطنت عظیم اللہ نے عطا فرمائی، پھر یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور عزت پر کیسے حسد اور انکار کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ابراہیم علیہ السلام ہی کے گھر میں سے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ ترجمہ: پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا، تو نہ ماننے والوں کے جلانے کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں خدا تعالیٰ نے ہمیشہ سے بزرگی دی ہے اور اب بھی اسی گھرانے میں ہے، تو جو کوئی بلا وجہ محض حسد سے اس کو نہ مانے، اس کے جلانے کے لیے اور عذاب کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ اور یہ اشارہ یہودیوں کی طرف ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو نہ مانا، صرف اپنے حسد اور اپنے تکبر کی وجہ سے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو یہودیوں کی عادت بد سے دور رکھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔